وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 55، درس نمبر 1261. آج کا موضوع اس کائنات کا واحد مالک کون ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 55. لفظی ترجمہ: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آپ کا رب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ بعدن وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر. وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. سامعین اکرام، گزشتہ سبق جو گزر گیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جس دن میں تمہیں بلاؤں گا تو تم اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے میرے پاس چلے آؤ گے، اور دنیا میں تمہارا رہنے کا گمان یہ ہوگا کہ تم تھوڑی ہی دیر رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے میرے بندو، آپ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ بات کریں تو اچھی بات کیا کریں. شیطان ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم اعلم بکم، رب تمہارا جانتا ہے تمہارے بارے میں. ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو رحمت کرے تم پہ، رحم کرے یا عذاب دے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھجوایا کہ آپ ان کو خواہ مخواہ ہدایت سے نوازیں. آج کا جو سبق ہے ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، تقریباً وہی مضمون ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. پہلی آیت میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ربکم اعلم بکم، میں جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے میں جانتا ہوں. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو گزارش یہ کروں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے کہ دیکھیں
میرا رب میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے، پھر وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، اور رب میری بھلائی چاہتا ہے۔ دیکھیں والدین اپنی اولاد کی نقصان نہیں چاہتے، ہر والدین اپنے اولاد کی بھلائی چاہتا ہے۔ پھر اللہ تو ہمارا رب ہے، اس نے تو یہ کائنات میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں رب، جب اللہ ہمارا رب ہے تو ہمیں اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، اتنے بہت سارے انبیاء بھجوائے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، ہدایت کے لیے۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو میں نے زبور کتاب دی، اور کتاب ہمیشہ جب ہوتی ہے سامنے کرام تو یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم اپنے رب پر بھروسہ کر لیں، اپنے رب کے ارادے کو پورا کرنے کی کوشش کریں، رب کا ارادہ ہمارے بارے میں اچھا ہے، برا نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، رحم ہے۔ اللہ تعالی ہم پر مزید رحم فرمانا چاہتا ہے۔ ایک تو اس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، دنیا بنائی ہمارے لیے، دنیا میں نعمتیں، دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا، اور اتنی نعمتیں کہ جس کو ہم گننا چاہیں تو گن نہ سکیں۔ اور پھر کتاب کا سلسلہ، یعنی ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پیدائش کے ساتھ جاری فرمایا، اور انبیاء کو پیدا فرمایا، اور انبیاء میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور جیسا انسانوں میں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اسی طرح انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کا جو شروع ہے نا، آغاز سورہ بقرہ میں۔ تو اور پھر کتاب میں نے کہا آپ کو کہ کتاب جو ہے ہمیشہ رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ اسی طرح ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، یعنی میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں سمیت میں، میرے جسم، جو میرا وجود ہے، پھر میرے اللہ تعالیٰ نے جو بھی میرے لیے چیزیں بنائی ہیں اور میرے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، ظاہری اور باطنی، وَأَسْبَغَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور میں نے تم پہ ظاہر اور باطن اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب مضمون اس لیے یعنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم اپنے رب سے کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سلسلہ انبیاء شروع کیا ہے اور جس کا اختتام ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تمام رب کی رحمت ہے، تمام سلسلہ رب کی رحمت کا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سلسلہ یعنی انسان کو پیدا فرما رہا ہے، ارواح کو نیچے بھیج رہا ہے، تو یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ اب وہ رحمت سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ سے اپنا رابطہ کاٹ دیا ہے، ہمارے دل میں اب اللہ کی یاد نہیں ہے، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کا اچھا یا برا یعنی اچھا یا برا نتیجہ ضرور ہمارے سامنے ہوگا۔ اس وقت بھی ہم اپنے اعمال کے یعنی اعمال میں گرفتار ہیں، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔
جو نیک لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت بھی رحمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے ان پہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی خصوصی نظر ہے ان پہ، رحمت ہے، خصوصی رحمت۔ اور باقی تو وہ رب العالمین ہے، لیکن اس نے ایک وعدہ ضرور فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ آگے چلتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان سے کہو کہ پکار کر دیکھو ان لوگوں کو جن کو تم اپنے خیال میں سمجھتے ہو، یہ من دونہ، اس کے سوا، یعنی کارساز جانتے ہو، ان کو پکار کے دیکھو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے کسی تکلیف کو نہ تو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، جو ان میں سے زیادہ مقرب ہیں، وہ بھی اپنے رب کی طرف نیکیوں کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور اس میں دیکھیں جو قرآن پاک کا یعنی نزول کا مدعا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہا ہے، جو ہماری کامیابی کی بنیادی کلید ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کا کہنا نہ مانو۔ اچھا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انسان کے ساتھ کہ یہ تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ جاہل ہے، اپنے آپ سے ناواقف ہے، اپنے آپ سے، اپنی منزل سے اور منزل کے راستے سے، یعنی اپنی کامیابی کو یہ نہیں جانتا، حقیقی کامیابی اس کی کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، یہ انسان نہیں جانتا۔ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں، انسان تاریکی میں پیدا ہوا ہے، جاہل ہے یہ، انہ کان ظلوما جہولا، یہ جاہل ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اور اس کو کچھ نہیں معلوم۔ دیکھیں، میں دوبارہ بات یہ کہہ دوں کہ یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 57، یہ ہمارے لیے ہے، آج کے مسلمان کے لیے۔ ہم ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں، یا ہم نے ایسی ہستیوں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جن کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے حقیقی طور پہ، جس کو، ایک بات نوٹ کر لیں، جس کو جو بھی طاقت ہے، یعنی جس ہستی میں ہم یہ خیال کرتے ہیں، ان کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا اللہ کی عطائی ہے وہ۔ مثال کے طور پہ سورج ہے، وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ بہت سے قوموں نے، بہت سی لوگوں نے زمانہ قدیم کے بھی تو سورج کو دیوتا بنا لیا تھا کہ یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ چاند کو سورج بنسی، چندر بنسی، ہندوؤں نے چاند کو بھی دیوتا سمجھ لیا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ اچھا دیکھیں، ایک یعنی یہ آیت بڑی، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ شرک کا ہے۔ اسلام کی کامیابی توحید کو ماننے سے ہے، اور توحید یہ ہے
کہ یہ اللہ کو منزل بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کو منزل بنا لے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، اگر یہ منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ رب کی بندگی اختیار کر لے اور رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ سے تو ناواقف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور رب نے اس کی ہدایت کے لیے روشنی بھجوائی ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور کتاب واضح آ گئی ہے۔ تو نبی ہدایت کا اور روشنی کا مینار ہیں، اور سراجم منیرہ، روشنی کا مینار ہیں۔ نبی کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو ہدایت بھی دیں گے اور عمل کی روشنی بھی دیں گے، علم اور عمل دونوں کی روشنی وہ آپ کو دے گا نبی کی ذات۔ پھر قرآن پاک جو ہے وہ اپنی جگہ ایک بنیادی کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب نور بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا ہے اور یہ نورانی کلام ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ جس اندھیرے میں ہے یہ سوچ و فکر سے کام نہیں لے رہا، اور یہ اندھا دھن زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ انسان اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے، عقل کو نہ استعمال کرے، حق کو نہ پہچانے، حق کو نہ دیکھے، حق کو نہ سنے، پھر یہ باطل کا پجاری بن جاتا ہے۔ باطل کا یعنی باطل کی طرف یہ التفات کر لیتا ہے۔ باطل کیا ہے؟ ما سوی اللہ، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان، دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، پھر قرآن سے ہدایت یہ بھی ہمارا کوئی دستور نہیں ہے، قرآن سے روشنی یہ بھی ہمارا کوئی دستور نہیں ہے۔ تو بار بار میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، ہم لوگ ہیں جو اسلام کے بہت بڑے مجرم ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو منزل بنانے کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، باطل کو ہم پکار رہے ہیں اور باطل کو ہم نے حق سمجھ لیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم لوگ دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، اور یہ آپ دولت، عزت، شہرت، آپ اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کی گردن میں سریا ہے، آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ متکبر ہیں، اور تکبر میں آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے پیغمبر سے منہ موڑ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ہے نا، آج کا مسلمان ٹوٹل ڈارک میں ہے، تاریکی میں ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، نہ کچھ یہ سوچنا چاہتا ہے، کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ قرآن کے ظاہر کو اس نے لے لیا ہے اور ظاہر باطن کو یہ سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن کے باطن کو، قرآن کا باطن تو یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کی طرف، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو اس کی رضا کے جویاں ہیں ان کو سلامتی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو مجرمانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو بیان کرتا بھی رہتا ہوں۔ اچھا، ہر دور میں مسئلہ یہ رہا ہے انسان کا کہ یہ غیر حقیقی چیز کو
حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف اس طریقے سے آؤں گا کہ یہاں جو ہے یعنی اولئک یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ تم پکارو ان ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو وہ تو نہ تم سے تکلیف ہٹا سکتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ ہر زمانے میں جو نیک لوگ ہیں تو لوگ بھٹک گئے اور ان کو اہمیت دے دی، ان کی ذات کو اہمیت دے دی۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو کچھ لوگ یہود ان سے منکر ہو گئے، اپنے خیال سے انہوں نے تختہ دار پہ چڑھا دیا اپنے خیال سے، اور عیسائی انہوں نے ان کو، وہ تو پیغمبر تھے لیکن انہوں نے اس کو خدا مان لیا، خدا کا بیٹا، خدا کی کمیٹی کا رکن، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ۔ تو یعنی عین خدا سمجھ دیا، پھر خدا کا بیٹا، مختلف اس میں مطلب وہ اپنی توجیحات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تین میں ایک ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی جبکہ وہ تو پیغمبر تھے۔ اسی طرح یہ رویہ رہا ہے بعض نیک، اب حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی عبادت کرنے لگے نیک لوگوں کو۔ اچھا، یہاں اب آ جائیں آپ، دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے، شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی پرستش ہے، انسان کی پرستش نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شخصیات کی پرستش شروع کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ پیر صاحب ہمیں نجات دلائیں گے، پیر صاحب جو ہیں ہمارے آگے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے ہوں گے اور وہ سیدھے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی گمراہی کا یہ تصور ہم میں موجود ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کی پرستش ہم نے شروع کر دی ہے، اگرچہ ہم یہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے۔ دیکھیں، جنت اللہ کی ہے، اور جنت میں آپ تب جائیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرنے کی اجازت دے گا۔ اب پھر اس کے طریقہ کار ہیں، ذرائع ہیں اللہ کے، پیغمبر کو اذن شفاعت دے دے گا، اولیاء اللہ کو دے دے گا، ماں باپ کو اذن شفاعت دے دے گا، استادوں کو اذن شفاعت دے دے گا، لیکن یہ کرے گا اللہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، لیکن یہ اجازت ان کو کون دے گا شفاعت کی؟ سل تعطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اب وہ دیکھیں، شفاعت کا ایک عقیدہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے لیے اللہ راضی ہوگا کہ ان کی شفاعت کی جائے۔ پھر کس کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ روز محشر بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، اور یعنی یہ شفاعت کا حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جس کو چاہے اذن شفاعت عطا کر دے کہ تم اس بندے کے لیے اس معاملے میں شفاعت کرو، تو کنجی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو جتنی بھی شفاعت کرے گا اور جس کے لیے بھی کرے گا وہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ بنیادی قرآن میں اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ مشرکانہ بن گیا ہے، اور ہم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ دیکھیں، حد سے آپ نہ بڑھیں۔ جو اللہ نے جو صفات ہیں، جو طاقت ہے، وہ اللہ کی ہے بنیادی طور پہ، یعنی بنیادی طور پہ طاقت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آخرت میں کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ ساری طاقت۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ ظالم لوگ، کاش کہ یہ دیکھ لیتے اس وقت جب اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، قوت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تو وہاں جب پردہ ہٹ جائے گا وہ دیکھ لیں گے، لیکن یہاں تو شرط ایمان بالغیب کی ہے، اور دلائل سے یہ آج بھی اظہر من الشمس ہے ہمارے سامنے، سوچنے والوں کے سامنے، کہ اس وقت بھی ساری طاقت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ ملک کی ابتدائی آیت۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، تمام اختیارات، تمام بادشاہی اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آج کے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ اللہ ترجمہ سنا دیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم